من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سے نہ پایا ہم نے. ہم ہوئے خیر ومم تجھ سے ہی ہے فخر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. اور درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. اور تھے نہ جو خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. محترم صدر اجلاس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے تمام ہی ذمہ داران اراکین، بالخصوص ناظم عمومی حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی صاحب، اور تمام صوبائی و ضلعی جمعیتوں کے ومراء و نظماء، اور ہند و نیپال سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز اخوان اہل حدیث برادران اسلام. موضوع آپ حضرات نے سماعت فرما لیا، اصلاح معاشرہ میں ائمہ اور خطبہ کا کردار. معاشرہ کیا چیز ہے؟ باہم ایک ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کا نام معاشرہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح سے بنا دیا ہے اور ان کی ضرورتیں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں کہ انسان ایک ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہے. تنہا کوئی شخص زندگی نہیں گزار سکتا ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، چاہے وہ زوجین کی شکل میں مربوط ہوں یا والد اور اولاد کی شکل میں مربوط ہوں، یا یہ کہ کنبہ کے افراد کے ساتھ مربوط ہوں، یا ایک ہی پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ مربوط ہوں، یا ایک ملک کے افراد باہم مربوط ہوں.
یہ ایک صورت ہے معاشرہ کی کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاشرہ کبھی کبھی بگڑ جاتا ہے، معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، اور معاشرہ خراب کرنے کی ذمہ داری شیطان نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے کہ اس نے یہ ذمہ داری لے لیا ہے کہ میں ایک دوسرے کو لڑاؤں گا، شرک کراؤں گا، جہنم کی طرف لے جاؤں گا۔ یہ ساری باتیں قرآن حکیم کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ وقت چونکہ اناؤنسر صاحب نے بے حد مختصر رکھا ہے، اس لیے میں نہایت شارٹ کٹ کے میں تھوڑی سی باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور شرک سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے تمام ہی بندوں کے لیے، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اصلاح معاشرہ میں علماء کا کردار کیا ہے، اس حوالے سے میں شرک اور توحید کی باتیں لا رہا ہوں، دراصل اس کا تعلق اسی سے ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور دوستو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، ہمارا تنہا خالق وہی ہے، اور اس پوری کائنات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو سب سے اشرف بنایا ہے، سب سے اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے، لیکن شیطان نے ان انسانوں کو بہکایا، گمراہ کیا، اور یوم اول ہی سے گمراہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی یہ پیشانی جو اپنے خالق حقیقی کے سامنے جھکنی چاہیے، یہ پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھک رہی ہے۔ یہ انسانیت کی بہت بڑی توہین ہے، اور اس کے ذریعے سے معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ وہ کس طرح سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، بگڑ رہا ہے، ابھی میں چند الفاظ میں اس کی اصلیت بیان کرتا ہوں۔ میرے بھائیو اور دوستو، انسان سب سے مکرم اور معزز ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو باعزت بنایا ہے اور خشکی اور تری میں اس کو سوار کیا ہے، اور اسے پاکیزہ رزق ہم نے عطا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ احسان اپنا بیان کر رہا ہے، جتا رہا ہے کہ انسانوں کو ہم نے معزز و مکرم بنایا ہے، لیکن ان شیطان کے بہکانے اور اس کے ورغلانے کی وجہ سے انسان نے اپنے خالق حقیقی کو چھوڑ دیا، اپنے مالک حقیقی کو چھوڑ دیا، اور وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ کبھی تو وہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے سجدہ ریز ہوا، کبھی بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوا، کبھی انسانوں کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو گیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بخاری شریف کی وہ حدیث یاد کیجئے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مقام ہیرا کی طرف گئے ہوئے تھے، اور جب وہاں سے واپس آئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے حکمراں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تعظیم کا جذبہ ان کے اندر ابھر گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں سب سے معزز و بہتر ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اگر بادشاہوں کو سجدہ روا ہے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیوں نہیں روا ہے؟ چنانچہ انہوں نے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اس جذبے کا اظہار کر دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہیرا میں ایسا دیکھا ہے، اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت آمر احدا لاحد ان یسجد، میں اگر کسی بندے کو اس بات کی اجازت دیتا کہ کسی غیر کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا، عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ یہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ انسان تو سب کے سب برابر ہیں میرے بھائیو دوستو، سارے انسان برابر ہیں انسانیت کے اندر۔ ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کرے یہ انسانیت کی تذلیل ہے، اور سماج اور معاشرے کا اس سے بڑا بگاڑ اور اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے کہ مخلوق کو سجدہ کرے اور ارباب من دون اللہ وہ بن بیٹھیں۔ تو یہ تعلیم ہے قرآن کی، یہ تعلیم ہے اللہ کی، یہ تعلیم ہے رسول کی، اور ہمارے درمیان اور اللہ اور رسول کے درمیان کتاب یعنی
دینی تعلیمات کے درمیان میڈیا کا کام اور وسیلہ اور ذریعہ کا کام یہ ائمہ کرتے ہیں، یہ خطبہ کرتے ہیں، یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ اس سے انسانیت کا مقام یہ ہے اور سماج یہ ہے اور سماج کی قدریں یہ ہیں، یہ اس طرح سے تشریح کرتے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، عرض یہ کرنا ہے کہ انسانیت اس قدر پستی میں چلی گئی کہ انسان کو سجدہ کرنے لگا، جس کی تاریخ ہے فرعون کی، نمرود کی، ان سارے لوگوں کی یہ تاریخیں ہیں، اور خود اور دیگر دنیا کے اندر اس کی تاریخیں ہیں۔ تو اللہ کا جو مقام ہے، اس کی جو عظمت ہے، اور توحید کی جو عظمت ہے، انسانیت کا جو رتبہ ہے، انسانیت کا جو شرف ہے، یہ ائمہ اور خطبہ ہی لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ انسان کی یہ پیشانی صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونی چاہیے، کسی غیر کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے سامنے عبودیت کا سجدہ سر جھکا دو تو تمام بندوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے نجات پا جاؤ گے، چھٹی پا جاؤ گے۔ اور بات یہی نہیں ختم ہوتی ہے میرے بھائی اور دوستو، علماء کا کردار اور خطبہ کا کردار میں عرض کروں کہ آپ کے اسی ہندوستان ہی نہیں، آپ کے اسی دہلی کے اندر اور آگرہ کے اندر جب مغلیہ دور سلطنت تھی تو بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے اور پڑھیے کہ ان کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ کیوں قید کر دیا گیا؟ اس لیے کہ بادشاہ جہانگیر کے سامنے سجدہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اس وقت کا المیہ یہ تھا کہ جب بادشاہ جہانگیر کی سلطنت تھی، ان کی حکومت چل رہی تھی، ان کا ایک وزیر جو آصف نام کا تھا وہ شیعہ تھا، اس نے مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے خلاف بادشاہ کا کان بھر دیا اور ان کو اکسا دیا کہ اس کے مریدین کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ کی حکومت کے لیے یہ شخص چیلنج اور خطرہ بن سکتا ہے، لہذا اس کو دربار میں طلب کیا جائے۔ بادشاہ نے مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور جب دربار میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق بادشاہ کو سلام عرض کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ کی پیشانی بس شکن آ گیا، بل آ گیا کہ ہمارے سامنے تمام لوگ آتے ہیں، حتیٰ کہ علماء بھی ہمارے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن یہ سجدہ ریز نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً بغاوت کے جراثیم اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، لہٰذا اس نے گرفتار کر کے قلعے گوالیار کے اندر بند کرا دیا۔ علامہ اقبال نے کہا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کی ہے زیر فلک مطلع انوار، جس خاک کے ذرے ہیں مانند ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ بڑا نازک موقع تھا، معاملہ تھا۔ اس وقت کے درباری علماء نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ بادشاہ سلامت کو سجدہ کرنا جائز ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ بندگی نہیں ہے۔ اور دیکھیے استدلال ان درباری علماء کا، دنیا داروں کا، پیٹ پرستوں کا کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، اے ابا جان میں نے خواب میں 11 ستاروں کو دیکھا ہے اور چاند ساروں کو دیکھا ہے کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور لمبی تفسیر کہ جب یہ لوگ مصر میں ان کے سامنے گئے تو سجدہ ریز ہو گئے۔ کہا اگر یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا جائز تھا تو بادشاہ وقت کو بھی سجدہ کرنا جائز ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس شرک پر قدغن لگائی، اس کے خلاف آواز بلند کی کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہے، جس کی سزا ان کو ملی کہ قلعے گوالیار میں 3 سال تک انہیں بند رہنا پڑا۔ اس واقعے کی تفصیلات ہیں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ اور دیکھیے
اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو معزز بنایا اور خشکی اور تریمیوں سے سوار کیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں ہم نے پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی۔ سارے انسان انسانیت میں برابر ہیں، چاہے کوئی بادشاہ وقت ہو، چاہے ایک مزدور ہو، ایک مہتر و بھنگی ہو، جہاں تک انسانیت کی بات ہے انسانیت میں برابر ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے تمہیں قوموں میں گروہوں میں تعارف کے لیے بانٹ دیا ہے۔ پیدائش تو تمہاری ایک ماں باپ سے ہے، معزز وہ ہے، درجہ اس کا بڑا ہے، جس کے اندر تقوی زیادہ ہے، خوف خدا زیادہ ہے، اس کا درجہ بلند ہے۔ کوئی بادشاہ وقت ہو جائے اور کوئی بڑا عالم ہو جائے، کسی وحدے پر ہو جائے، تو اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، بہتر ہیں، تو اس کا رتبہ بڑا ہے، اور اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تقوی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہو، تو بدتر انسان ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سعودی عرب کے حکمراں بہت اعلیٰ کارنامے انجام دے رہے ہیں، ذرّی ان کے کارنامے ہیں، اور آج حرمین کو جو خطرات درپیش ہیں شیعیت کی جانب سے، روافظ کی جانب سے، وہ سد سکندری بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ شیعیت کی الغار ہے جو حرمین شریفین کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے حرمین شریفین پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جزائے خیر دے شاہ سلمان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ہر طرح سے مدد و نصرت فرمائے۔ ہم سب کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ شیعیت کے ارادوں کو، دشمنان اسلام کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیں۔ بہرحال لیکن اس خدمت کا اور اس رتبے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسانیت میں بلند ہو گئے اور ان کو سجدہ کیا جائے، ایسا درست نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسانیت میں سارے کے سارے لوگ برابر ہیں، چاہے کوئی کالا ہو چاہے گورا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی اجمی ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ کسی گورے کو کالے کے اوپر فضیلت ہے۔ جو کچھ ہے تقوی کا دار و مدار ہے، تقوی کی وجہ سے انسان افضل بہتر ہو سکتا ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد سے ہو، اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی، لیکن انسانیت پر ظلم ہوا، لیکن سماج کو بگاڑا گیا کہ سماج کو ہمارے اسی بر صغیر میں انسانی سماج کو 4 طبقوں میں بانٹا گیا، اور سب سے زیادہ مظلوم طبقہ شودر کا قرار پایا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا آہ شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے، آہ شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے، درد انسانی سے اس بستی کا دل بیگانہ ہے۔ تمام طرح کے مظالم ان پر ڈھائے گئے، ان کے اوپر توڑے گئے، لیکن ان کو پناہ کہاں مل رہی ہے؟ انہیں علماء اور خطبہ کی تعلیم کے ذریعے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جن کو یہ منتقل کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان۔ تو انسانی مساوات کا درس یہ علماء کرام دے رہے ہیں، یہ خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ کو میں چند اشعار کے ذریعے میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کا ماحول، معاشرہ پہلے کیا تھا اور آج بھی کیا ہے۔ کہا ایک برہمن ایک آدھرم سے، کہا ایک برہمن ایک آدھرم سے، ابھی ہاتھ کاٹوں اگر وید چھو تو، مساوات کی زندگی چاہتے تو ہو جاؤ محکوم قرآن چھو تو۔ ایک منظر تو یہ ہے، اور دوسرا منظر دیکھیے، حقیقی مساوات گر دیکھنی ہو، حقیقی مساوات گر دیکھنی ہو تو آؤ محمد کا دربار دیکھو، ابو بکر عثمان کے پہلو بے پہلو یہ بیٹھے ہیں خباب و عمار دیکھو۔ کوئی تفریق نہیں، کوئی فرق نہیں کہ یہ قریشی ہیں، یہ افریقہ کے حبشی ہیں، یہ غلام ہیں، کوئی فرق نہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، کلمہ کے بعد، توحید کے بعد دوسرا رکن، سب سے اہم رکن نماز ہے، اور نماز کا اعلان اذان کے ذریعے ہوتا ہے۔ اذان کے معنی اعلان ہوتا ہے۔
اذان نماز فرض ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تدبیر اختیار کی کہ لوگوں کو کیسے اس کی اطلاع ہو کہ نماز و جماعت کا وقت ہو چکا ہے، لہذا اذان مشروع قرار پائی اور اس کے لیے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مؤذن مقرر کر دیا، جو کالے کلوٹے حبشی غلام تھے مؤذن رسول قرار پا گئے۔ یہ مساوات ہے، یہ انسانیت کا درس ہے جو یہ علماء اور خطبہ دیتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے اناؤنسر صاحب بغل میں کھڑے ہیں الارم لے کر کے۔ بہرحال میں تھوڑی سی باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی دوستو، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ علماء و خطبہ کا کردار کیا ہے اصلاح سماج و معاشرہ کے اندر، تو سارا کردار اور سارا کریڈٹ تو انہی کا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا شاید مبالغہ نہ ہو کہ 99% انہی کا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث ان کے سینے میں ہے اور قرآن حدیث کے پیغامات کو عوام و خواص تک منتقل کرتے ہیں۔ میں عرض کروں، ہمارے جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال کے ناظم اعلیٰ، سابق ناظم اعلیٰ خطیب الاسلام علامہ عبدالرؤف رحمانی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں ان کا ٹھکانہ بنائے، بہت عظیم خطیب تھے جن کو خطیب الہند اور خطیب الاسلام کا خطاب ملا تھا۔ جب بہار یا بنگال کے کسی جلسے میں تشریف لے گئے اور رات کے جلسے میں انہوں نے دیکھا لوگوں کو بیڑی اور سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے، تو انہوں نے اسی موضوع پر خطاب کیا۔ بیڑی، سرتی، سگریٹ، شراب اور منشیات کی حرمت، اس کے مضرات پر انہوں نے بڑا پرزور خطاب کیا۔ تقریر ختم ہو گئی، مولانا جا کر سو گئے، اور جب صبح ہوئی تو جلسے کے منتظمین مولانا کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے کہ مولانا چلیے آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں۔ جلسہ گاہ کے قریب ہی ایک گڈھا تھا، وہاں لے گئے اور کہا ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ بیڑی غیر استعمال شدہ بیڑی اور سگریٹ کی پیکٹوں سے، ماچسوں سے وہ گڈھا پڑ چکا تھا۔ کہا یہ آپ کے تقریر کا اثر ہے، آپ کے وعظ کا اثر ہے۔ لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ لوگ تائب ہو چکے ہیں اور لا کر کے اپنی سگریٹ، بیڑی، تمباکو کے پیکٹوں کو اس گڈھے میں لوگوں نے پھینک دیا ہے۔ تو یہ علماء کا کردار ہے اور علماء کا یہ کوشش ہے۔ تو میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے تمام ذمہ داران کو میں اپنے جامعہ سراج العلوم کی طرف سے اور نیپال کے تمام مسلمانوں کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں، اور اس میں شرکت کو اپنے لیے اپنی سعادت تصور کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کانفرنس کو بامقصد بنائے اور ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے، ہم سب کو ایک بنا دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہم خود ایمان اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔